قادری الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس. کچھ منقبت سنائیے. وہ ہے نا وہی پڑھ لینا جو ہمارے بدر القادری صاحب نے جو لکھی تھی. مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام سبھی کے بولو تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے ساقی دور جام ہے ساقی دور جام ہے الیاس قادری ساقی دور جام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس. بابا خود فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر جانب منزل کوئی چلتا جس کو منزل کا پتہ ہو راستے پر نہیں چلاتا. یہ نہیں کہتے کہ میں تو تنہائی چلاتا راستے پر مگر کیا فرماتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب
منزل مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا. تو کیوں کہ میٹھا تیرا کلام ہے. جس سے بات کرتے ہیں وہ پاپا کا ہو جاتا ہے. اس کو بلاتے ہیں تو وہ پاپا کا ہو جاتا ہے. کسی کو پکارتے ہیں تو کہتے پاپا نے مجھے پکارا ہے, میں وقف مدینہ ہوتا ہوں. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے. الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. یعنی ایسا کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور پر تاثیر بھی ہے. یعنی پانی میٹھا تو پانی پیو میٹھا ہے, پیاس نہ بجھائے. پانی پیو میٹھا تو پیاس نہ بجھائے. تو ایک کسر رہ جاتی ہے کہ میٹھا تو پیاس نہ بجھی. اور میرے پیر کا وہ کلام ہے کہ میٹھا بھی ہے اور جو پیے اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے. اس میں تاثیر ہے پیاس بجھنے کی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا, یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو زندگی بھر سمجھاتا رہتا ہے, بیٹا مت کر, بیٹا مت کر, بیٹا مت کر, نہیں مانتا. اس کو ایک دعوت اسلامی کا مبلغ امیل سنت کی کیسٹ دے دیتا ہے, یار یہ اپنے بیٹے کو سنا دو. اب اس سے بولنا کچھ نہیں ہے کہ یہ نہیں کر, ایک بات منانی ہے, تو بیٹھ کر صرف اس شخص کا سن تو صحیح, یہ اس کا کلام کیسا ہے. جب وہ سنتا ہے تو جو کام باپ 10 سال میں نہیں کر سکا وہ کام چند منٹوں میں میرے امیل سنت کر دیتے ہیں. اس کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا ہے, طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے اس کی, وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یار بات ہے. تو کلام میٹھا بھی ہے اور تاثیر بھی ہے. اور ایسا کلام ہے, آپ دیکھو نا یہ سارے بیٹھے ہی ہوئے نا, بیٹھے ہوئے تراویح پڑھی, بیٹھے ہوئے, چلو بابا کی باتیں سنتے ہیں, بابا کی باتیں سنتے ہیں. تو ان کی باتیں اتنی پیاری کہ یہ بول دیں, یہ کہیں تو بھی اچھا لگتا ہے, اور ان کے بارے میں جو کہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے, میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے, الیاس قادری. ایک مرتبہ آپ فرماتے میں گلزار حبیب کا میں جب اجتماع ہوتا تھا میں وہاں جا رہا تھا, تو راستے میں کچھ سنیما گھر تھا. تو امیر صاحب فرماتے ہیں, میں پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جا رہا تھا اجتماع کی طرف, تو ایک نے چھیڑا, مولانا فلم دیکھو گے کیا, مولانا فلم دیکھو گے. اب دیکھو میٹھا کلام کس کو بولتے ہیں. تو باپا اس کے پاس گئے اور کہا فلم تو نہیں دیکھتے, دیکھنا جائز نہیں ہے, یہاں گلزار ابھی میں ہفتہ بار اجتماع ہوتا ہوں, یہاں جا رہے آپ بھی یہاں آیا کرو. بس کہہ کر چلے گئے. شہید مسجد میں ملاقات ہوتی تھی عصر کی نماز کے بعد, پتہ ہے شہید مسجد میں باپا ملتے تھے عصر اور مغرب کے درمیان, روز ملاقات ہوتی تھی. اتوار شب پیر کو تو لائن لگتی تھی, لیکن عصر اور مغرب کے درمیان بھی باپا تقریباً روز ملاقات فرماتے تھے شہید مسجد میں قاردر. تو ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور ملاقات کی, سر پر امامہ, چہرے پر داڑھی, کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں. پاپا نے کہا آپ تعارف کرائیے. وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے ایک دفعہ آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی, اور آپ نے آ کر مجھے کہا تھا کہ گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا ہے. میں اجتماع میں کیا آیا, بس آ ہی گیا ہوں. میٹھا تیرا کلام ہے,
میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. مرتبہ ایک شخص کچھ ہو گئی جھڑپ، وہ گھر میں بلڈنگ میں کچھ ہو گیا جہاں باپا پہلے رہتے تھے، تو وہ گیا اور مسجد کے باہر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، میں جانتا ہوں اس کو اور یہ، اور جو سب تیسا جو اس کو بولنا تھا اس نے بولا. باپا کہیں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو اسلام میں نے بتایا تھا ایک شخص یوں آیا تھا آپ کی بلڈنگ میں جو رہتا ہے، اور یوں یوں چلا کر اور بہت بدتمیزی کر کے گیا. اب باپا کے ساتھ دو چار جب کافی ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، یوں کو بول دے تو پھر ہوتا ہے نا، پھر آدمی ٹھکائی لگا دیتا ہے. دیکھتا ہوں پاپا فرماتے میں جب گھر کی طرف گیا تو وہی کھڑا ہوا تھا، تو آپ فرماتے میں نے تو سلام کیا. تو پاپا خود فرماتے جب میں نے سلام کیا تو میرا سلام سنتے ہی اس سے اپنا منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. باپا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہتے ہوئے سینے سے لگایا، بہت ناراضی ہو، یعنی سینے سے لگایا لگتا ہے بہت ناراض ہو گئے ہو میرے سے. یہ ایک میٹھا کلام میرے میٹھے مرشد کی زبان سے نکلا. اس کی تاثیر یہ ہوئی، نا 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 الیاس بھائی، نہیں نہیں الیاس بھائی، چلو چلو گھر پہ چلتے بوتل پیتے ہیں. کوئی لے گیا گھر پہ، لے جا کے بوتل پلائے. جو تھوڑی دیر جو جا کر مسجد کے بعد دو باتیں سنا کر آیا، آج میرے پیر کو گھر لے جا کر بوتل پلا رہا ہے. کیوں؟ میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. کیونکہ نیکی کی دعوت و تبلیغ دین میں اس میٹھے کلام کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ جو اتنا بڑا دعوت اسلامی کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. آپ بتائیے ہم سے چار آدمی سیٹ ہی نہیں ہوتے، چار آدمی ہم سے سیٹ نہیں ہوتے. محلے کے اندر ہم تھوڑی دیر کام کریں تو چار ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، چار بولتے سے مجھے یوں سنا دیا، یوں سنا دیا، یوں سنا دیا. آج تک اپنے تو اپنے کوئی مخالف بھی آ کر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ الیاس قادری نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو خلاف اخلاق ہو اور جو بد اخلاقی پر ہو. اس کے میٹھے بول کی تعریف اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے ہیں. میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. کیونکہ اس سے لوگ قریب آتے ہیں نا. آپ میٹھا بولو گے تو لوگ قریب آئیں گے، اب تیکھا پھیکا بولو گے تو قریب نہیں آئیں گے. میٹھا بولو گے تو قریب آئیں گے، پھیکا بولو گے تو قریب نہیں آئیں گے، اور تیکھا بولو گے تو دور بھاگ جائیں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو میٹھا میٹھا بولنا چاہیے کہ ہمارا پیر بھی میٹھا میٹھا ہے، بولتا بھی میٹھا میٹھا ہے، دیکھتا بھی ہے تو میٹھی نظر سے دیکھتا ہے، بولتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا بولتا ہے، ملتا بھی ہے تو میٹھا میٹھا ملتا ہے. یقین مانو آج تک جو کھلایا ہے نا میٹھا میٹھا ہی کھلایا، کبھی کڑوا کھلایا ہی نہیں ہے. بس میٹھا ہی میٹھا ہے، یا کڑوے کا نام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے اور ان کے میٹھے کلام کی ہمیں برکت عطا فرمائے. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بدر القادری صاحب جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے، یہ خلیفہ مفتی اعظم ہند ہیں. مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے خلیفہ ہیں اور یورپ میں ہیں، ہالینڈ میں ہیں. اور وہاں سے انہوں نے یہ کلام پچھلے سال بھیجا تھا، یاد ہے نا؟ پھر دیکھیں، اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بازار ان کی باپا کی کو ملاقات ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں پڑتا. مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے تو باپا کے تو کلام سنے ہی ہوں گے.
انہوں نے اسلامی بھائیوں سے جن سے ملاقات کی ہے نا، وہ اتنے میٹھے میٹھے ان کو ملے ہوں گے اور انہوں نے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کی ہوں گی کہ وہ دیکھتے رہ گئے ہوں گے کہ جس درخت کا پھل اتنا میٹھا ہے وہ درخت کیسا ہوگا. میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے، الیاس قادری. الیاس قادری. مستی رضا سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، الیاس قادری. ساقی دور جام ہے، الیاس قادری. یہ عاشق اعلی حضرت کے بارے میں لکھا جا رہا ہے. سر مستی رضا کی دو عالم میں دھوم ہے. ذکر رضا، مسلک اعلی حضرت اور عشق اعلی حضرت، محبت اعلی حضرت، الفت اعلی حضرت، بس اعلی حضرت ہی اعلی حضرت ہے. سر مستی رضا کی دو عالم میں دھوم ہے، ہر عالم میں دھوم ہے. اور کیا ہے؟ ساقی دور جام ہے. اس دور میں جو یہ اعلی حضرت کی محبت کا جو شربت پلا رہا ہے نا، یہ شربت پلانے والے کا نام ہے الیاس قادری. یہ جو اعلی حضرت کی محبت، کیونکہ آپ نے وہ شمس الہدا صاحب مدثر العالی کا بھی بیان سنا ہوگا، جو کہہ رہے تھے کہ وہ شریف الحق صاحب امجدی نائب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ شارع بخاری، یہ ان کا قول مجھے علماء نے بتایا تھا ہند جب ہم گئے تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب یہ آئے، انہوں نے جب امیر سنت کو، دعوت اسلامی کو، سارا ماحول جب قریب سے دیکھا، تو یہ جب مبارک پور اشرفیہ پہنچا، علماء سے جب بات چیت کی تو فرمایا کہ ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں، اس طرح کا خلاصہ ہے، ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ہم تو اعلی حضرت بتاتے ہیں، ہم لوگوں کو اعلی حضرت بتاتے ہیں اور مولانا الیاس قادری اعلی حضرت پلاتے ہیں. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے. صحیح بتاؤ، کس نے اعلی حضرت کا نام دعوت اسلامی میں آ کر سنا؟ میں نے آ کر سنا ہے. اس سے پہلے میں نے اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا. میں نے تمہید الایمان کا نام نہیں سنا تھا. میں نے کنز الایمان کا نام نہیں سنا تھا. میں نے بہار شریعت کا نام نہیں سنا تھا. میں نے ہدایت بخشش کا نام نہیں سنا تھا. اور دولت المکیہ کا نام نہیں سنا تھا. تجلی الیقین کا نام نہیں سنا تھا. کسی رسالے، کسی اعلی حضرت کی کتاب کا نام نہیں، اعلی حضرت کا نام نہیں سنا تھا. اعلی حضرت کا نام، کنز الایمان شریف کا نام، تمہید الایمان کا نام، ہدایت بخشش کا نام اگر سنا ہے تو اس عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت کی زبان سے سنا. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے. ساقی دور جام ہے، ساقی دور جام ہے،
امیر اہل سنت نے ایسا اعلیٰ حضرت کا جام پلایا اور ایسی منزل، ایسا راستہ بتایا کہ بال برابر بھی مسلک کے اعلیٰ حضرت سے ہٹنا مت. کیا مسلک کے اعلیٰ حضرت سے بال برابر ہٹنے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما دے. بس اعلیٰ حضرت کا کلام، اعلیٰ حضرت کی عبارت تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم اس کو اپنی عقل، اپنی سمجھ کا قصور مانو. میرے آقا اعلیٰ حضرت کی عبارت ہو یا شعر ہو یا کلام ہو، سب کے سب کامل ہے، کیونکہ کامل کی عبارت بھی کامل، کامل کا کلام بھی کامل، کامل کی بات بھی کامل، اور کامل کی دعا بھی کامل، اور کامل کی طریقت بھی کامل ہوا کرتی ہے. فکر رضا کو کر دیا میرا شکار، فکر رضا کو کر دیا میرا شکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے. الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے، الیاس قادری. فکر رضا کو ہر جگہ عام کر دیا، فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار. کیا ہے فکر رضا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حب اہل بیت، حب صحابہ، حب اولیاء، یہ فکر رضا. اپنے عقیدے کی، اپنے مسلک کی حفاظت، اپنے دین و ایمان پر ڈٹے رہنا، اللہ عز و جل کی محبت، خوف خدا عز و جل، عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹ جانا. روا 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 آقا کے نام پر قربان ہو جائے، آل اولاد آقا کے نام پر قربان ہو جائے. فکر رضا کیا ہے؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. فکر رضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ آقا کی شان بیان کر رہے ہیں، آقا کی نعت لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ کیا ہے فکر رضا؟ اعلی حضرت نے اس قوم کو عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے جام پلائے ہیں، اور آج امیل سنت وہی سے بھر بھر کر اس قوم کو پلاتے چلے جا رہے ہیں. اعلی حضرت سے لیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی عشق و محبت میں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو، اور اس دنیا کو، اس معاشرے کو کے اندر ایک ایسی شمع عشق رسول کی جو مزید اس کو بڑھانا ہے، اس کو مزید ترقی دیتے چلے جا رہے ہیں. امیر اہل سنت واقعی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات، آپ کے تفکرات، آپ کی فکر کو، جس کو فکر رضا کا نام دیا جاتا ہے، اسے امیر اہل سنت عام کر رہے ہیں. ہم نے وہ اشعار جو ہدایت کے بخشش کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھے، ان کی شرح اور ان اشعار کو سمجھنے کی صلاحیتیں، سمجھنے کی سوچ دعوت اسلامی میں امیر سنت کی صحبت سے ملتی ہے. ارے کس نے بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بڑی. اعلیٰ حضرت ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب، آقا میں عیب. اور انہیں تو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، یہ تو بے عیب ہیں. آقا تیرے تو وصف
عیب تنہائی سے ہیں بری. ارے کسی کی تعریف بیان کرتے جاؤ تو ایک وقت آتا ہے تعریف ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ تعریف ختم ہو جاتی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یعنی خلاصہ یہی ہے بنتا ہے کہ کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. کسی کی تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے. اور میرے آقا تمہاری تو وہ شان ہے کہ تمہاری تعریف ختم ہوتی ہی نہیں ہے کہ تعریف کا ختم ہو جانا بھی ایک عیب ہوتا ہے. تیرے تو بس تیری خوبیاں تیرے اوصاف میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ معتدل وہ افراط و تفریط سے بچ کر وہ عقائد وہ نظریات اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ شریف میں تمہید الایمان شریف میں اپنے دیگر رسائل کے اندر ہدایت بخشش کے اشعار کے اندر ہمیں وہ غور و تفکر دیا. فکر رضا کیا ہے؟ فکر رضا کیا ہے؟ کبھی سوچا کس فکر رضا کو امیل سنت گلی کے کچوں میں عام کر رہے ہیں؟ آج گلی میں مبلغ دعوت اسلامی سب زمامہ سر پہ سجا کر اور چہرے پر داڑھی مبارکہ سجا کر ایک حقیقی اور سچا اور عملی طور پر عاشق رسول بن کر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو تو عام کر رہا ہے. گلی کون سا ملک اب کہہ سکتے ہیں 163 میں ایک کم 162 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام گویا کہ اعلیٰ حضرت کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. کیا ہے اعلیٰ حضرت کا فکر رضا؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہ محاورہ ہے آنکھ سے کاجل چرا لینا. شاطر چور ہوتا ہے شاطر چور. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ فکر رضا ہے. تو فکر رضا عشق رسول اللہ عز و جل کی محبت علم و عمل اعلی حضرت امام اہل سنت جماعت ترک نہیں کرتے تھے. کسی کے سہارے پر بھی جب عمر بری ہو گئی پھر بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے. سنت مستحبات فرائض و واجبات کے پے کر ہم خود کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے ہم کو اعلی حضرت کا نام بتایا اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے فکر رضا. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے. الیاس قادری یہ تیرا اونچا کام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے. الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے. بالکل تام مکمل تدبیر ہے الیاس قادری تیری. ایسی پکی تدبیر ہے کہ یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہ آئے تجھے ہاتھ لگانے کو ترستا ہے. یہ نوجوان کسی کے ہاتھ میں نہیں آ رہا لوجک مانگتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. مدنی چینل پر دیکھتے یہی نوجوان جو کسی کے ہاتھ میں نہ آئے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے ترستا ہے.
اعلان کرتے ہیں ہاتھ ملانا ہے، ہاں ملا، 12 مہینے کون دے گا؟ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، 12، ارے ہاتھ ملانے کے لیے 12 مہینے دے رہے ہو؟ ہاں، کیونکہ تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، یہ پلیٹ بھی دیتے ہیں نا تو 12 مہینے لے لیتے ہیں، ہاں یہ روٹی بھی دیتے تو 12 مہینے لے لیتے ہیں، ان کی روٹی بھی 12 مہینے میں جاتی ہے، یہ دیکھو ان کی نوٹ بھی 12 مہینے میں جاتی ہے۔ آپ کی نوٹ سے تو لوگ فلمیں خریدتے ہوں گے، میرے پیر کی نوٹ ملتی ہے خریدنے کے لیے، کسی خریداری کے لیے نہیں، 10 کی نوٹ ملتی ہے، وہ نوٹ لے کر 12 مہینے کا مسافر بن جاتا ہے۔ کبھی کسی کی 10 کی نوٹ میں سے برکت دیکھیے جو 12 مہینے کا سفر کرا دے۔ ہاں 1 کی نوٹ ہے، کس کی؟ تدبیر جس کی تام ہے، تدبیر آپ مطلب سمجھ میں آتی ہے نا، لاجک بات ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کے ابھی گلی میں کوئی ڈاکٹر ہوگا، بولو گے جو اس کے پاس جاتا ہے صحیح ہو جاتا، آپ بھی اس کے پاس جاؤ گے۔ ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈاکٹروں کی کمی ہے، ڈاکٹر بہت، لیکن میرے ڈاکٹر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ میرے طبیب کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کے بعد آتا ہے تو وہ ایسا آتا ہے کہ وہ ادھر کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کے سارے غم لے کر اس کو غم مدینہ دے دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں نا، یہ بلکہ ہم کیا دیکھتے ہیں یار، جب ماحول میں آئے تھے تو سب یہی کرتے ہی تھے نا، شروع میں سب نے یہی کیا ہے، یہی لوٹا ہے، یہی چھینا جھپٹا ہے، یہی دیوانگی دکھائی ہے، کوئی پلیٹ لیتا ہے، کوئی چادر لیتا ہے، کوئی یہ لیتا ہے، کوئی ہاتھ لگاتا ہے، بس یہ دیوانگی ہے نا، یہ دیوانگی، یہ مدینہ ہے۔ اور تعظیم و محبت اور عشق یہ چیز ہے جو آگے بڑھاتی ہے، پیر کی تعظیم، پیر کی محبت اور پیر کا عشق اور پیر کا ادب، یہ ترقی دلاتا ہے الحمدللہ عز وجل۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کو ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں آج، UK، یورپ، افریقہ، امریکہ، عرب ممالک، ایشیا، ارے 7 بر اعظم ہے، کوئی ایک تو بر اعظم دکھاؤ جہاں پر کوئی یہ نہ کہتا ہو کہ میرے ہیں امیر اہل سنت۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ اب دیکھیں یہ شاعر کا تو جو بھی ذہن ہو، ماشاءاللہ ان کی تو اب باپا سے عشق و محبت کی تو بات ہی کچھ اور ہے، مگر جس زمین پر اللہ کی عبادت ہونا، وہ زمین کیا شکر ادا کرتی ہے نا، کچھ ہے اس طرح کا ہے، وہ زمین فخر کرتی ہے اپنے دوسرے حصہ زمین پر۔ تو جس زمین پر دعوت اسلامی کا پیغام پہنچے گا، اس زمین پر انشاءاللہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی۔ اب جس زمین پر یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو، جس زمین پر نمازی چلیں، جس زمین کے اوپر امام اور چادروں والے اور داڑھی والے چلیں، سرکار کی سنتوں کے پے کر چلیں، تو وہ زمین کیوں نہ اس خطہ زمین پہ فخر کرے جس پر شرابیں پی جا رہی ہوں گی، جس پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا، جس پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہوگی۔ تو وہ زمین جس پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، یہ اس خطہ زمین پر فخر کرتی ہے کہ اس کے اوپر عبادت ہو رہی ہے نا۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی؟ نہیں۔ امیر سنت نے آج ہمیں ہجرت کا حکم دیا، مدنی قافلوں میں سفر کا حکم دیا کہ ہم سفر کریں اور دنیا کی زمین، دنیا کے چپے چپے کو ہم سنتوں بڑے مبلغ وہاں پہنچائیں تاکہ وہ اللہ کی عبادت ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو، اور وہاں پر الحمدللہ میرے آقا اعلی حضرت کے نام کے ڈنکے بجتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچتی رہیں۔ تو کیا امریکہ، کیا افریقہ، یہ ایک شاعری ہے، اور کسی باپا کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین، امریکہ، یورپ، ایشیا، افریقہ، ہر زمین کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ سر پہ امامہ، ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا
سلام ہے الیاس قادری۔ ہاں بھائی، باپا کے صدقے میں ہمارا بھی ذکر ہو گیا۔ مطلب جو بھی تیرا غلام ہے، ماتھے پر سر پر امامہ، اب یہ ان کی ماشاءاللہ حسن نظر ہے، ان کی حسن نظر ہے کہ وہ نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ سر پر امامے کا تاج، امامہ شریف سج گیا، یہ پیشانی اللہ کے حضور جھک گئی، یہ چہرہ اللہ کے حضور جھک گیا، یہ پاؤں مسجد کی طرف چل پڑے، یہ چہرہ داڑھی والا ہو گیا۔ یہ سب اس ولی کامل کا فیض ہے، اس ولی کامل کا فیض ہے، کیونکہ اس ولی کامل کو میرے اعلی حضرت، میرے غوث پاک اور غریب نواز اور دیگر اولیاء کاملین داتا صاحب کا فیض ہے۔ ایسی دھوم دھام سے ہو رہی ہے، نقش بندی، سہروردی، چشتی، قادری، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ہر طرف سے ایک مطلب کہ آمد ہی آمد ہے، آمد ہی آمد۔ ایک ایسا مطلب میگنیٹ بیٹھا ہوا ہے، میگنیٹ، اسپرچل پاور، ایک میگنیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کھینچی چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف، کھینچی چلی آ رہی ہے دنیا اس کی طرف۔ ٹی وی پر بھی مجھے میسج آیا، پاپا یہ دم کرنے جا رہے تھے، مائک پر دم کر رہے تھے، مدینہ شریف سے میسج آیا کہ جیسے دم کرنے لگے میں ٹی وی کے قریب جا کر اسپیکر کے پاس منہ لے کے بیٹھ گیا۔ یہ بھی دیوانگی ہے، یہ بھی دیوانگی ہے۔ اب یہ سب دیوانگی دی نا ہم کو، دی نا، پہلے تو ایسے نہیں تھے، پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں امیر علیہ سنت نے الحمدللہ عز وجل کہاں سے اٹھا کر کہاں بٹھا دیا۔ لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیا قوم ان کی طرف چپکتی ہے۔ تم آ کر بیٹھو، میں دیکھو کون چپکتا ہے۔ ارے یہ مت دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوچو یہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم یہ اس نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چنا ہے۔ یہ نوجوان ہے، چلا کر تو دیکھو نوجوان کو اپنے ساتھ، ایک نوجوان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا۔ یہ کہے گا امامہ باندھو، یہ امامہ باندھ لیں گے، یہ کہے گا نمازیں پڑھو، یہ نمازیں پڑھ لیں گے۔ پروفیسر لیکچرر 20 25 30 سال یونیورسٹی کالج کے اندر لیکچر دیتا رہتا، ارے وہ 10 اسٹوڈنٹ ایسے نہیں بناتا جو اس کے لیے 4 گھنٹے کہیں دھوپ میں بلا غرض کھڑے ہو جائے۔ اس شخصیت کو دیکھو جس کا نام الیاس قادری ہے، اس نے لاکھوں ایسے لوگ بنا دیے جو اس کے نام پر اور اس کے اعلان پر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کچھ نہیں اس شخص کی روحانی طاقت ہے جو ان نوجوانوں کو اپنے پیچھے چلا رہی ہے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس۔ بابا خود فرماتے ہیں، میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل، مگر جانب منزل کوئی چلتا ہے جس کو منزل کا پتہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ فرماتے میں گلزار حبیب کا میں جب اجتماع ہوتا تھا میں وہاں جا رہا تھا، تو ایک نے چھیڑا، بولا نا فلم دیکھو گے؟ تو کہا فلم تو نہیں دیکھتے، دیکھنا جائز نہیں ہے، یہاں گلزار حبیب میں ہفتہ بار اجتماع ہوتا ہم یہاں جا رہے، آپ بھی یہاں آیا کرو، بس کہہ کر چلے گئے۔ تو ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا اور ملاقات کی، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے ایک دفعہ آپ کو فلم دیکھنے کی دعوت دی تھی، اور آپ نے آ کر مجھے کہا تھا کہ گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا ہے، میں اجتماع میں کیا آیا، بس آ ہی گیا ہوں۔ میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ شریف الحق صاحب امجدی نائب مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری، ان کا قول مجھے علماء نے بتایا تھا ہند جب ہم گئے تھے۔ اس طرح کا خلاصہ ہے، ہم یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ہم تو اعلی حضرت بتاتے ہیں اور مولانا الیاس قادری اعلی حضرت پلاتے ہیں۔ اب غور کرو یار،
آپ غور کیجئے، آج ہم جس امیر اہل سنت کا جشن ولادت منا رہے ہیں نا، میں صحیح بات، آپ بتاؤ یا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. آج علماء کے آپ دیکھیں نا، یہ علماء اہل سنت اکابر بڑے بڑے علماء آج الحمدللہ دیکھ رہے ہیں نا. ایسا نہیں کہ خالی مت ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں جانے والے، دنیا میں دورہ کرنے والے علماء بتا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں کیا کیا. مگر یہ بس ہمارے اکابرین ہیں، علماء اہل سنت ہیں، یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی روحانی طاقت ہے. یہ کوئی روحانی طاقت ہے جو آج ساری دنیا میں اس قوم کو لے کر گھوم رہی ہے. اور یہ روحانی طاقت جہاں سے چل رہی ہے نا، اس کا نام امیر اہل سنت ہے. اس کو جو پیچھے سے جو آ رہا ہے نا، بس یہ آ رہا ہے اور یہ دے رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ دے رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ دے رہا ہے. الحمدللہ مبارک ہے اس کے اوپر جو اس سے لے رہا ہے اور آگے دے رہا ہے. سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا. تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے. الیاس قادری تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. لوگ حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیا قوم ان کی طرف چپکتی ہے. تم آ کر بیٹھو، میں دیکھو کون چپکتا ہے. چلو کر لیا نا بھئی، یہی قوم ہے نا. ابھی میں یا بابا کو یہاں بٹھاتا ہوں، یا بابا کو بٹھاتا ہوں، آپ کے یہاں نیچے لا کر بابا کو بٹھا دوں، آپ کے یہیں بیٹھے رہو گے؟ نہیں نا. اور کوئی دوسرا کا بیٹھ جائے، دیکھو گے بھی نہیں. بتا عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ جو جن کی وہ جو عقل کے پڑوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں. ارے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. ارے یہ مت دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوچو یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے نا، یہ مت دیکھو یہ کیا میں تو کہیں کی مطلب کھو جاؤ گے یار. چھوڑو، آ جاؤ آ جاؤ. تم بھی قریب بیٹھو، تم بھی بھاگنے لگو گے. نہیں سمجھ آ رہے قوم کیوں بھاگتی ہے اس کی طرف. تو دور بیٹھ کر نہیں سمجھ میں آئے گی. تم آ کر بیٹھو، خود پر قابو پالو تو مجھے کہنا. ارے تمہیں خود پر قابو نہیں رہے گا. آ کر بیٹھ تو جاؤ، پتہ چلے کہ اصل پاور کیا ہوتی ہے. ارے چلو ادھر نہیں آتے، ٹی وی پر بھی بیٹھے تو ہوئے ہو. ارے تمہیں ٹی وی پہ بٹھا کے رکھا ہے، یہ بھی میرے پیر کی روحانی طاقت نہیں تو کیا ہے. تمہیں ٹی وی پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے. چلو دیکھو، چلو کچھ بھی سوچ کے دیکھو، کبھی نہ کبھی تو سمجھ میں آ جائے گی کہ روحانی طاقت کس شے کا نام ہوتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت فرماتا ہے، اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر اس کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، اللہ کے بندے پھر اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اس ولی کامل جس کو اللہ تعالی محبت کرتا ہے، ایسا ولی کامل، ایسا نیک شخص جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کا چرچا فرش پر بعد میں، عرش پر پہلے ہو رہا ہوتا ہے. پہلے عرش پر چرچا ہوتا ہے، پھر فرش پر چرچا ہوتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو لوگ دوڑتے اس کی طرف، دوڑتے لپکتے اس کی طرف کہ لے لوں کچھ. ان کے اپنے یہ دب رہے ہوتے ہیں. آپ بولو دب کیوں رہے ہیں؟ ارے ان کو کیا پتا کہ یہ دب رہے ہیں، یہ تو کچھ اور ہی چکر میں لگے ہوئے ہیں. ان کو دبنے کا نہیں پتا ہوتا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. عشق اور محبت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، روحانی طاقت کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. آج دیکھو داتا صاحب کی مزار شریف کو دیکھو. میرے داتا گنج علی حجویری سینکڑوں برس گزر گئے دنیا سے وصال کیے ہوئے، آج بھی اپنے دربار میں صبح و شام ایک کشیش ہے جو دنیا کے کسی کونے سے بھی آئے مرکز الاولیاء میں جاتا ہے تو میرے داتا کے دربار میں ضرور جاتا ہے. ہند جائے اور ویزا ہو، اجمیر جائے تو میرے غریب نواز کے دربار میں ضرور جاتا ہے. یہ
بزرگوں کی روحانی طاقت ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور, جسے ہر کوئی اس وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک کہ خود اس کا واسطہ نہیں پڑے. تو جو اس چیز کو نہیں سمجھتے نا کہ یہ کیا ہے, آپ کو یقین دلاؤ یہ وہ ہے. ابھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ان کی رشتہ دار ہیں, ان کو جن ہو گیا, نہیں اتر رہا تھا, واقعی جن تھا, نہیں اتر رہا تھا. مجھے بھی فون کیا, باپا سے بھی دعا کرائی, مگر جن نہیں جا رہا ہے. ادھر علاج بھی کرا, جن نہیں جا رہا. اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں بتاتا ہوں, مجھ سے رابطہ کیا, کچھ کرو یار عمران بھائی. انشاءاللہ کرتا ہوں. مجھے کچھ واقعات یاد تھے. واقعات یہ یاد تھے کہ ایک دو کیس ایسے آئے جو بہت سیریس ٹائپ کے کیس آئے. تو باپا کی جو روٹی ہوتی ہے نا, وہ دم کرائے باپا سے, اور میں نے دے دی تھی ان کو. ماشاءاللہ روٹی کھائے, ان کی طبیعت صحیح ہو گئی. اب میں کہا روٹی کھا کر طبیعت صحیح ہو گئی, کیا پتا روٹی کھا کے جن بھی صحیح ہو جاوے. تو روٹی لی اور ان کو دے دی. میں دیکھو یار افطار میں کھلا دینا. ایک یا دو دن کے بعد پتا چلا کہ اس نے روٹی کھائی اور جن یہ کہتے ہوئے بھاگ گیا کہ یہ کیا کھلا دیا, مجھے تکلیف بہت ہو رہی ہے, اور یہ کہتے ہوئے جن بھاگ گیا, اور وہ ان کی جو رشتہ دار تھی وہ صحیح ہو گئی. یہ مطلب یہ آپ کو یہ صحیح بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس پر بھی عقل کو چھوڑو یار, میری بات کو سمجھو یار. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لبو بام, ابھی عقل تو سوچ رہی ہے کہ آگ کا قبض جلا دینا ہے. عشق کود پڑا کہ جلایا نمرود رہے, آگ کو بچانے والا میرا رب کریم. ارے عشق والے بنو, عشق والے بنو, عشق والے بنو, عشق والے بنو, محبت والے بنو, پیار والے بنو. یہ عشق و محبت ہے, عشق و محبت ہے. اللہ تعالیٰ میں عشق و محبت والا بنائے. اور آپ اس کو لاجک کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے سے دین کی خدمت لے رہا ہے, یہ جو کچھ ہے سب اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی کرم نوازی ہے, اس کا احسان ہے ہم سب پر کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندے عطا فرماتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. دنیا میں کہاں کہاں پر ایسے اکابرین اور ایسے بزرگان دین ہیں جو اپنی اپنی سطح پر اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں نا. کوئی کس سطح پہ کر رہا ہے, کوئی کس سطح پہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم یہ حسن نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی چنا ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے برکت دی ہے, ایسی ایسی برکت, زبان میں برکت, کردار میں برکت, شخصیت میں برکت, یہاں تک کہ اس کے بچے ہوئے کھانے میں برکت. کہ اس سے کیا بنیادی فائدہ دیکھو یار, کہ لوگ کا جب اعتقاد, حسن اعتقاد اور محبت جب اس شخصیت کے اوپر ڈٹے گی, محبت اور اعتقاد اور حسن اعتقاد جب اس شخصیت پر جمے گا, یہ کہے گا امامہ باندھو, یہ امامہ باندھ لیں گے. یہ کہے گا نمازیں پڑھو, یہ نمازیں پڑھ لیں گے. گویا کہ ایسی محبت ہے جو بندوں کے دل میں آتی ہے, یہ بھی ایک دین کی خدمت اور سنتوں کی خدمت کا ایک ذریعہ, ایک طریقہ ہے. اس کے ذریعے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں, سنتے ہیں اور شریعت کے پابند بن جایا کرتے ہیں. یہ چیز ہے. بہت میں نے آپ کو بہت لاجیکل بات کی ہے, اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کتابیں پڑھو, ابھی تو کلامی میں چل رہے, بیان تو ادھر رکھا ہوا ہے, ابھی تو کلامی میں چل رہے ہم لوگ. تو موضوع تو آیا ہی نہیں, اور کہاں کے کہاں بچے, بہت بچ گئے. بچنے دیں, روز بچتے ہیں. 26 رمضان کب آتی ہے؟ آج تو 26 رمضان کے بج رہے ہیں. ہاں آج تو 26 رمضان, آج تو ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی نا. یہ کیا ہے؟ نیند نہیں آ رہی نا, یہ کیا ہے؟ اسی کو تو سمجھا رہا ہوں, یہ محبت ہے. یہ نوجوان ہے, چلا کر تو دیکھو نوجوان کو اپنے ساتھ. ایک نوجوان آپ کے ساتھ نہیں چلے گا. ایک بہت بڑے اخبار پہ لکھنے والے تھے, رائٹر تھے, بہت زبردست رائٹر تھے, سنی, کٹر سنی, اور گورنمنٹ لیول کے تھے. ہماری ملاقات ہوتی تھی. یہ آئے تھے ملتان کے اجتماع میں. آنے کے بعد انہوں نے آرٹیکل لکھا. وہ میرے نصیب کے, میں نے وہ آرٹیکل سیو نہیں کیا. اگر کوئی ایسا اسلام ہے سننا جس کے بھائی آرٹیکل سیو ہو, مجھے بتانا. بہت پرانا آرٹیکل تھا, شورا سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں.
انہوں نے آرٹیکل لکھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ٹیچر، پروفیسر، لیکچرر 20-20, 25-25, 30-30 سال یونیورسٹی کالج کے اندر لیکچر دیتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے، ہزاروں طلبہ، thousands of students اس کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جاتے ہیں. ارے وہ 10 اسٹوڈنٹ ایسے نہیں بناتا جو اس کے لیے 4 گھنٹے کہیں دھوپ میں بلا غرض کھڑے ہو جائے. اس شخصیت کو دیکھو جس کا نام الیاس قادری ہے. اس نے لاکھوں ایسے لوگ بنا دیے جو اس کے نام پر اور اس کے اعلان پر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کچھ نہیں اس شخص کی روحانی طاقت ہے جو ان نوجوانوں کو اپنے پیچھے چلا رہی ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا، سایہ ہے تیرے سر پہ دعائیں خواص کا. تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. خواص کی دعا کا سایہ ہے. یہ جو ہمارے بزرگ اور اکابرین اور اولیاء کاملین جو گزرے ہیں نا، شاعر لکھ رہے ہیں تجھ پر ان کی دعاؤں کا سایہ ہے کہ تو مر جائے عوام ہے. اب میں تصور کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب امام شافعی کی دعا کا بھی سایہ ہے. اتنے شافعی بھی آ رہے ہیں. امام اعظم کی دعا کا بھی سایہ ہوگا. اعلی حضرت کی کیسی دعا کا سایہ ہوگا. ہائے ہائے ہائے. غوث پاک کی تو کیسی نظر ہوگی. سایہ بھی ہے، نظر بھی ہے، فیض بھی ہے. بہت مدینہ مدینہ ہے. الحمدللہ کرام ہے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ الحمدللہ کہ یہ عاشق مدینہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. وہ اعلان ہو جائے کہ میں ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. دنیا کے کہاں سے فلائٹیں آ جائیں گی. اب بھی آپ کی ملاقات کا اعلان ہوا نا کہ جو قافلوں میں سفر کریں گے. مجھے باہر سے میسج آنے شروع ہو گئے، ہمارا کیا بنے گا. تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر کیسے ممکن ہے. سمجھ جانے والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ لوگوں کے دل تو اللہ کے قبضے قدرت میں، جس کی طرف کر دے، جس سے چاہے پھیر دے. کچھ سرکار کی دعا نے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قلبوں کا پھیرنے والا ہے. قلب اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں جس کی طرف کر دے، جس سے چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کے دل الیاس قادری کی طرف کر دیے تو کر دیے. الحمدللہ ہم دعا کرتے یا اللہ ہمیں ان کی نسبت پر استقامت عطا فرما دے. تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. تو مر جائے عوام ہے، الیاس قادری. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، اللہ سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. مقبول تیرا کام ہے، مقبول تیرا کام ہے، مقبول تیرا کام ہے، الیاس قادری. مقبول تیرا کام ہے، الیاس قادری. کتنی
غیر باتی بات کی. افریقہ میں جاؤ تو امامے اور داڑیاں نظر آتی ہیں. ایسٹ افریقہ میں گئے امام داڑیاں, ساؤتھ افریقہ میں گئے امام داڑیاں, ہمارے مبلغین امریکہ میں گئے امام داڑیاں, ہند میں گئے امام داڑیاں ہی داڑیاں, ایشیا کے اور ممالک میں گئے کولمبو گئے امام داڑیاں, پاکستان کے کوچے کوچے میں گئے امام داڑیاں. ارے کہاں نہیں ہے, جہاں جاؤ امام داڑیاں. ایئرپورٹ پہ جاؤ امام داڑیاں ملتی ہیں. اور گھر کا ماحول سنتوں بھرا, بچے بچے امام ہیں, بچے بچے امام ہیں, چادروں والے ہو گئے, مدری حلیے والے ہو گئے, 3 انگلیوں سے کھانے والے ہو گئے. آج کھانا کھاتے ہوئے 3 مدنی منع اور منیا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, میں دیکھ رہا تھا, یقین مانی 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے. 3 کو میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ ہے میرا پیر, یہ میرے پیر کی تربیت. یہ بچہ, اس بچے کو 3 انگلیوں والا بنا دیا, بچے کو 3 انگلیوں والا بنا دیا. ربر نہیں تھا, ہاں ہاتھ پہ ربر نہیں باندھا تھا, بغیر ربر کے 3 انگلیوں سے کھا رہا ہے. اور کون تھا؟ میرے مفتی دعوت اسلامی کا بیٹا ہے نا. تو یہ جہاں جائیے سنتوں کی خوشبو ہے واقعی, لیکن کام بہت کرنا ہے, کام بہت کرنا ہے. یہ خوشبوؤں کو اور پھیلانا ہے, اور پھیلانا ہے. پھیلائیں گے, مدی قافلوں میں سفر کریں گے. سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا, سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا. مقبول تیرا کام ہے, مقبول تیرا کام ہے, مقبول تیرا کام ہے. الیاس قادری مقبول تیرا کام ہے, الیاس قادری, الیاس قادری. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری, فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری. تحریک کو دوام ہے, تحریک کو دوام ہے, تحریک کو دوام ہے. الیاس قادری تحریک کو دوام ہے, الیاس قادری. تو نئے سے اسلامی بھائی دنیا میں جو صرف باپا کی تحریر پڑھ کر نمازی بنے, صرف یہاں بھی ہوں گے, صرف تحریر پڑھ کے, بیان نہیں سنا ہے کوئی جو صرف تحریر پڑھ کر ماحول میں آیا ہے؟ آئیے دیکھیے, یہ تحریر پڑھ کر ماحول میں آئے, تحریر نے بدل دیا. عرب شریف میں 92 کی بات کر رہا ہوں, مکہ مکرمہ میں امیر اہل سنت مسجد الحرام کے باہر ملاقات فرما رہے تھے, رش لگا ہوا تھا. اب میں 91 میں ماحول میں آیا تھا, یہ 92 کی بات تھی. اپنے بھی چلے گئے, وہاں ایک بجی قسم کا شخص, داڑھی, جبہ لمبا, قد آور, سر پر سفید امامہ باندھا ہوا, دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے, دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے. سفید امامہ سر پر اور رنگین کلر کا جبہ پہنا ہوا ہے, داڑھی بھی تھی, بہت وجیح قسم کا شخص تھا. دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے. میری ملاقات ہوئی, اس نے امیر اہل سنت سے متاثر کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے آئے تھے اردو. متاثر ہونے کی وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی, کہا کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں تھا, یہ دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا, پہلی مرتبہ شاید اس نے دیکھا ہوگا, پتہ چلا ہوگا کہ یہ شخص ہے. کہ تعارف کیسے ہوا؟ تعارف ایسے ہوا کہ ان کے ہاتھ میں آئی تھی فیضان سنت. یہ کہتے ہیں میں نے جب فیضان سنت دیکھی
تو میں نے پہلی مرتبہ کوئی سی کتاب دیکھی جس میں اللہ کے ساتھ عز و جل، سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر، اور بزرگوں کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس میں ان چیزوں کا التزام تھا۔ میں پڑھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بہت بڑا عاشق رسول ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ صرف یہ بات دیکھ کر ابھی بھی ہے اپنی کتابوں میں، ابھی بھی، اب کئی کتابوں میں آ رہا ہے، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو یاد ہے؟ سواد لکھ دیتے تھے، جیم لکھ دیتے تھے، راد لکھ دیتے تھے، مگر اس کلچر کو بھی عام کیا ہے میرے پیر کی تحریر نے، میرے پیر صاحب کی تحریر اس کلچر کو عام کیا ہے نا حضور، اس باپا کی تحریر نے عام کیا ہے۔ عشق محبت کا ایک انداز، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے کون لکھتا ہے؟ یہ باپا کی تحریر ہے، پڑھتا ہے بندہ۔ ہاں اعلی حضرت، وہ اعلی حضرت والی اعلی حضرت القابات مقفہ لفظ لکھ کر اپنا جو انداز دیا اعلی حضرت نے، وہی نا ساقی یہ دور جام ہے الیاس قادری۔ تو یہ تحریر ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ وہ ہمارے جو مفتی الرحمان صاحب تھے، ماشاءاللہ یہ بہت بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اکابر مفتی ہیں ہمارے ہند کے۔ ان کے جو تاثرات جو غیبت کی تباہ کاریوں کے متعلق تھے، ان کی انکساری تھی کہ ہم جس زندگی پڑھنے میں گزر گئی، جب وہ یہ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ہم ساری زندگی ہم کہ کیا یہ غیبت ہی ہمارے اطراف میں رہی۔ ایسی جاذبیت والی تحریر اور ایسی پر اثر تحریر، یہ امیر سنت کی تحریر ہے الحمدللہ۔ یعنی اگر ہم باپا کی ایسی شخصیت کی بات کریں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہ بولیں تو بھی اثر ہے، یہ بولتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ مسکراتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ روتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ لکھتے ہیں نا تو بھی اثر ہے، یہ بولتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ چلتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ رکتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ بیٹھتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ تحریر بھیجتے ہیں تو بھی اثر ہے، یہ کچھ بھی کریں ان کی شخصیت سراپا اثر ہے، اثر ہی اثر ہے، تاثیر ہی تاثیر ہے۔ کتنے اسلام بھائی ایسے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، دیکھیں میں کو پہلے سے تو کوئی پری پلاننگ ہے نہیں، ایسے ہی چلا رہا ہوتا ہوں، مگر یہ اندھیرے میں تیر نہیں ہے جو لگے تو لگے، نہیں لگے یہ لگے گا ہی لگے گا انشاءاللہ۔ کتنے سے اسلام بھائی بیٹھے ہوں گے جو کچھ نہیں کرے، باپا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آ کر بیٹھ گئے، صرف دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ کتنے ہاتھ اٹھائیے، صرف دیکھتے رونا آ جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کی، اولیاء کرام کی پہچان یہ لکھی ہوئی ہے روایتوں کے اندر، جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ہم جب باپا کو دیکھتے ہیں تو گلٹی فیل کرتے ہیں، اپنا سلاپا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں، ہمیں گناہوں کا احساس ہو جاتا ہے، ہمیں اپنی بدکاریوں کا احساس ہو جاتا ہے، اور اس وقت ندامت سے آنسو نکلتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں بولا باپا نے، ابھی خالی بیٹھے ہیں اور دل کرتا ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ صرف بیٹھنے کا یہ اثر ہے، بولنے کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نظر جھکاتے ہیں تو اثر ہے، یہ نظر اٹھاتے ہیں تو اثر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر دی ہے شخصیت کے اندر، پھر کہتے ہیں کہ قوم کو کیا ہو گیا؟ ارے ابھی تو قوم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ قوم وہ پرانے لوگوں کی طرح ہوتی جو بزرگوں کے اوپر فدا ہو جایا کرتے تھے تو یہ قوم آج ہی صرف جھپٹیرا مارتی ہوتی، بلکہ ادھر کے ادھر ان کے تو بے ہوش ہو جایا کرتے۔ پہلے کے لوگ اتنی عقیدت اور اتنے جذبات ہوا کرتے تھے پہلے بزرگوں میں، آج تو یہ بھی اس میں بھی کمی ہے۔ یہ جو دیکھا جا رہا ہے نا، یہ جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا جھپٹا جا رہا ہے اس شخصیت کے اوپر، ارے یہ بھی ہمارے عمل کی کمی ہے کہ جھپٹنے کی ہمت نکار ہے، بے ہوش ہو کر بندہ گر پڑے۔ یہ بھی ہمارے عمل کے اندر وہ پختگی نہیں ہے، ہمارے عشق محبت میں پختگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے
اور ہمیں مرید صادق بنا دے. تو باپا کی تحریر میں بھی اثر ہے کہ تحریر پڑھ کر لوگ سنتوں کے بے کر بن جایا کرتے. فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری. کیا بولو؟ فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری، فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری. تحریک کو دوام ہے، تحریک کو دوام ہے، تحریر کو دوام ہے. الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری ہے. بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری ہے. بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری. اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری. اسیر جانتے ہیں؟ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر. اسیر کہتے قیدی کو. کہہ رہے ہیں کہ بدر رضوی بھی تیرے کردار کا قیدی بن گیا ہے. کون کون قیدی بنا ہوا ہے؟ سارے قیدی بنے ہوئے ہیں. سارے قیدی بنے ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں سلام کرتے، ہم سب کرتے ہیں تجھے سلام ہے، ہم کرتے سب تجھے سلام ہے. الیاس کا تجھے سلام ہے، میرا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے، سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری. سب کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری. تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری، الیاس قادری. دل کرتا ہے یہ کلام چلتا ہی رہے. میں اثر کی بات کر رہا تھا کہ اس میں اثر، اس میں اثر، اس میں اثر. میں یہ جو اسٹرائپ چل رہی ہیں، پٹیاں چل رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ 26ویں میں بھی بہت اثر ہے. ابھی یہ پٹی چل رہی ہے کہ 8000 اور کتنے تو داڑھی رکھنے والوں نے نیت کی ہے. کہ کسی اور علاقے کا ایسے تو پتہ نہیں ہزاروں نے نیتیں کر لی ہوں گی. جس کی اپنے جشن ولادت منا رہے ہیں، اس کی یہ برکت ہے. تو کیا یار بات ہے 26ویں کی. یار سبحان اللہ، کیا بات ہے 26ویں کی. ماشاء اللہ. آئیے مرشد کے ایک اور بہار سنتے ہیں. آج تو مرشد ہے. سبحان اللہ. میرے باپا کی شان دیکھیں کتنی نرالی ہے. سبحان اللہ. ابھی یہاں موجود ایک اسلامی بھائی نے تحریر دی کہ ایک اسلامی بہن جن کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، پریشان تھی بیچاری، گھر والے بھی پریشان تھے، ڈاکٹر سے علاج بھی کروا رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شفا نہیں مل رہی تھی. بہرحال پھر کسی اور ڈاکٹر سے رابطہ کیا تو اس نے بھی کوئی گولی ٹیبلٹس لکھ کر دے دی کہ یہ زندگی بھر کھانی پڑے گی. اب خوش نصیبی سے وہ اسلامی بہن باپا جان سے بیعت تھی، امیر اہل سنت کی مرید تھی، عطاریہ تھی. اب کیا تھا، مرید نے اپنے پیر کو یاد کیا. سبحان اللہ. میرے باپا نے کرم فرمایا. اس اسلامی بہن کا یہ حلفیہ بیان ہے کہ رات میں سوئی
تو میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت میرے خواب میں تشریف لے آئے اور مجھ سے فرمانے لگے کہ تمہارے گھر میں جو فریج ہے اس فریج کے اندر ارکے گلاب رکھا ہوا ہے، ارکے گلاب ڈالو اپنی آنکھوں میں، تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ میری آنکھ کھلی کہ یہ کیسا خواب ہے کہ باپا نے مجھے خواب میں بتایا کہ ہمارے گھر کے فریج میں ارکے گلاب رکھا ہے۔ جب میں نے فریج کھولا تو حیران رہ گئی کہ واقعی فریج کے اندر ارکے گلاب موجود تھا۔ میں نے اسے استعمال کیا، الحمدللہ آج ایک عرصہ ہو گیا، اس کے بعد کبھی بھی مجھے دورے نہیں پڑے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اس اسلامی بھائی بہن پر کیسا کرم ہوا، اور کیوں نہ کوئی عطاریہ تھی، امیر اہل سنت کی مرید تھی، تو پتہ یہ چلا۔ پیر کی نظر کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پیر کی نظر کی بھی کیا بات ہے، پہنچ جاتے بھائی یہ مانا پہنچ جاتے یہ، ہاں اپنے بس بلے لاکھ آپ شیشوں میں بند کر کے رکھو، انہیں بند نہیں رکھ سکتے۔ حفاظتی امور والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ پہنچ جاتے، فریج میں کیا رکھا یہ بتا دے تو ہمارے اندر کیا رکھا یہ نہیں بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نظر عطا کرتا ہے۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میرے پیر و مرشد حضرت شیخ سیری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم بیان کیا کرو، لیکن میں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے سے ہچکچاتا تھا، بیان کرنے سے۔ ایک جمعہ کی شب مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو نصیحت کرو۔ میں بیدار ہوا اور صبح کا انتظار کیے بغیر اپنے پیر و مرشد شیخ سیری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جب تک تم سے خود سرکار نے نہ فرمایا تم نے میری بات نہ مانی۔ یعنی آپ یہ پیر و مرشد ہے بھائی، پیر و مرشد ہیں۔ پیر و مرشد کو یہ پتا ہے کہ آج میرے اس مرید نے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور یہ بھی پتا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے مرید کو کیا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر کی بات ہوتی ہے۔ یہی جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن سے بیان شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ بیان کے دوران ایک عیسائی جوان بھیس بدل کر، حلیہ بدل کر آیا اور اس سے سوال کیا، اے شیخ بتائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا تو نصرانی ہے اور اب تیرے اسلام قبول کرنے کا وقت آ گیا ہے، مسلمان ہو جا۔ وہ جوان اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ گویا کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ ہادی نے اس حدیث کی شرح عملی طور پر بتائی کہ یہ حدیث کیا ہے، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک انسان اپنی عقل و قوت و فہم سے کسی کے بتائے بغیر وہ جان لے جو عام طور پر لوگ بہت کوشش کے بعد بھی نہیں جان پاتے۔ گویا جسے فراست نصیب ہو گئی کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فراست مومن کامل کا خاصہ ہے۔ صاحب فراست مومن جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اس پر اس چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی نظر عام لوگوں جیسی نہیں رہتی، بلکہ وہ تو اللہ کے عطا کردہ مخصوص نور سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ نور اسی متقی کو کی نظر کا حصہ بنتا ہے جو ہر حال میں اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فراست کی بات ہے۔
خود فرماتے ہیں اسی فراست یا نور الہی سے آپ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر رائے کے دانے کی طرح ملاحظہ کرتا ہوں، رائے کے دانے کی طرح ملاحظہ کرتا ہوں۔ وہ نظر، وہ فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی۔ اور یہ جو میں واقعات بیان کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت کے تحت جو تفسیر لکھی جاتی ہے کہ وہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 29 جو ہے نا کہ اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ پیدا کر دے گا تم میں حق و باطل میں امتیاز، یعنی تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ اور یہ اس سے مفسرین نے ایک قول فراست کا لیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فراست عطا کرتا ہے، پھر اس کی نظر ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے۔ وہ نظر پڑ گئی تو پڑ گئی۔ ہم اسی لیے بزرگوں سے کہتے ہیں کہ میٹھی نظر چاہیے۔ یہ ایک ہلکا 8 اقبال بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں میری بہن کو ٹی بی کا مرض تھا، الحمدللہ عز وجل باپا کے ہاتھ کی روٹی کا ٹکڑا کھایا تو رپورٹ سے پتا چلا ٹی بی مکمل ختم ہو گئی۔ میرا پیر 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 ہمت والا میرا پیر، برکت والا میرا پیر، طاقت والا میرا پیر، تقوی والا میرا پیر، میرا پیر 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 میرا پیر۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔